السلام علیکم۔ آج ہم جس پیغمبر کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے 100 سال تک ان کے گدھے کے ساتھ سلا دیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 برس تک سوئے رہنا اور پھر دوبارہ زندہ کیے جانا، یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سو جانے اور دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے کہ جہاں سب کچھ ہلاک ہو چکا تھا، وہ پوری بستی اجڑ چکی تھی اور کچھ لوگوں کی سروں کی ہڈیاں وہاں پر موجود تھیں، جسے دیکھنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، محشر میں تو سبھی لوگوں کو کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا کہ جبکہ ان کی ہڈیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں؟ تب اللہ نے اپنی قدرت کا معجزہ حضرت عزیر علیہ السلام کو دکھانے کے لیے اور یہ اس بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، 100 برس تک سلا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں بیٹھے کچھ دیر آرام کے لیے اور ان کی آنکھ لگی، جس کے بعد جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو اللہ نے ان سے غیبی آواز میں پوچھا، اے عزیر، بتاؤ کہ تم کتنی دیر تک یہاں سوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رب، ایک دن یا شاید اس سے بھی کم، اتنی ہی وقت مجھے یہاں سوتے ہوئے ہے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ اے عزیر، آپ ایک دن یا اس سے کم دن نہیں بلکہ 100 سال تک سوتے رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مالک، تو جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے اور تجھے ہر شے پر اختیار ہے۔ پھر اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو جو ہم نے 100 برس تک تر و تازہ رکھا۔ اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ جو گل سڑ چکا ہے، لیکن اب اللہ تمہیں اپنا معجزہ دکھائے گا کہ خدا کیسے انسان کو اور جانوروں کو واپس زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر اللہ نے ان کے سامنے ان کے گدھے کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا کہ جس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک یا رب، جو میں نے سنا اور جو کچھ تجھ سے سیکھا اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ تو جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام معاذ اللہ خدا کی وحدانیت پر شک رکھتے تھے، بلکہ وہ خالی یہ چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اللہ نے ان کو اس معجزے سے آگاہ کر دیا۔ اللہ نے اس گدھے کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کے پاس بھی گدھا موجود نہیں تھا۔ کسی نبی کے پاس اونٹنی ہوا کرتی تھی، کسی کے پاس گھوڑا، اور کسی کو اللہ نے گدھا دیا تھا کہ جس پر وہ سواری کیا کرتے تھے۔ اس معجزے کو دکھانے کا در حقیقت مطلب اللہ کی جانب سے یہ تھا کہ ایمان والے لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ محشر میں خدا ہر شے پر قادر ہے اور انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر اختیار رکھتا ہے۔ اس مشہور واقعے کو اللہ نے اپنی بابرکت کتاب میں بھی درج کیا ہے تاکہ ہر ایمان والا اس واقعے کو پڑھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے اور خدا کی وحدانیت پر کبھی شک نہ کرے کہ اللہ جو چاہتا ہے، جس چیز پر چاہتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ تو یہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا خوبصورت واقعہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ سبسکرائب